अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सफ़ेद संग मरमर वाली इमारत बज़ाहिर तो सामने से बहुत खूबसूरत और बड़ी पुरसुकून नज़र आ रही है, लेकिन अंदरूनी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफात एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार करने को हैं। और ये इख्तलाफात क्यों हुए? इख्तलाफात की वजह वो केस था जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक टैक्स के केस में एक नया सवाल उठा दिया। और वो सवाल ये था, जब केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत ख़ान के सामने केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, तो वफाकी हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिंध हाई कोर्ट में जब ये केस था तो उस वक्त इस कानून की कुछ सेक्शंस ऐसे थे जिसको खिलाफ आइन करार दिया गया या खिलाफ कानून करार देकर कलअदम करार दिया गया है। ये मामला आइनी तशरीह का है, ये आइनी बेंच में इस केस को ट्रांसफ़र किया जाए। यहाँ से जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक सवाल पुट किया। उनके बेंच ने, जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सवाल ये उठाया कि क्या एक रेगुलर बेंच के इख्तियारात को महदूद किया जा सकता है, या आर्टिकल 191A के तहत क्या रेगुलर बेंच किसी आइनी तशरीह के सवाल को नहीं सुन सकता? इस केस के ऊपर हम समाअत क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल उठाया गया और फिर इसके ऊपर नोटिस जारी कर दिए गए फ़रीक़ैन को और कहा गया कि इस सवाल के ऊपर आप तैयारी करके आएँ। दिलचस्प बात यह है कि इस केस में जिन वकील साहब ने दलाइल दिए, उन वकील का नाम बैरिस्टर सलाहुद्दीन है, जिन्होंने ज़ाती हैसियत में भी 26वीं आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया हुआ था। दूसरी समाअत हुई तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत के बजाय जस्टिस अकील अब्बासी इस बेंच में आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में ये केस सुन चुके हैं, इसलिए इस बेंच वही बेंच हमें वापस किया जाए, यानी जस्टिस इरफान सादत साहब को भी इस बेंच में शामिल किया जाए। 20 जनवरी की तारीख तय की गई, लेकिन 20 जनवरी को कोई काज लिस्ट जारी नहीं हुई जिसमें यह केस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के सामने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होता। अगर हम जुडिशल ऑर्डर का जायज़ा लें जो 16 जनवरी को जारी किया गया था, तो उसमें यह कहा गया था कि केस दिन 1 बजे समाअत के लिए मुकर्रर है। आज 9:30 बजे ही इस केस के ऊपर समाअत शुरू हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जब आज कोर्ट में आया तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन रोस्टम पे आ गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को ये बात बताई कि ये केस आज समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। अदालत ने कहा ठीक है, हम जो जुडिशल रजिस्ट्रार हैं नज़र अब्बास, उनसे पूछ लेते हैं। समाअत में मुख्तसर वक्फ़ा हुआ। मुख्तसर वक्फ़े के बाद दोबारा समाअत हुई तो एक जुडिशल रजिस्ट्रार जुल्फ़कार पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी रेगुलर बेंच को ये बताया कि एक जजेस कमेटी का इजलास हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत। उस कमेटी में ये फ़ैसला हुआ है कि ये केस आइनी बेंच में जाएगा और इसके लिए आइनी बेंच में इस केस को ट्रांसफ़र किया गया है कि 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच इस केस पर समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसके ऊपर हैरानगी का इजहार किया और ये कहा कि मैं भी कमेटी का हिस्सा हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं चला ये कमेटी का इजलास कब हुआ है। आप ज़रा उस कमेटी इजलास के मिनट्स लेके आएँ। समाअत में मुख्तसर वक्फ़ा दोबारा हुआ। तीसरी मरतबा फिर दोबारा हेयरिंग शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट को फिर ये बताया गया कि वो जो मीटिंग मिनट्स थे वो अभी दफ्तर को मौसूल नहीं हुए। इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि ये तो केस ही हमसे गायब कर दिया गया है। अगर जस्टिस इरफान सादत साहब खुद नहीं थे तो कोई और साहब आ जाते, लेकिन इस केस को इस तरह से ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है? हाँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन इस बेंच की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा मुकदमा ही गायब कर दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने यहाँ पे एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे इस हफ्ते में हमारे सामने बेंच में मुख्तलिफ टैक्स केसेस लगे हुए थे, वो केसेस कहाँ गए? इस पे अदालत को बताया गया कि जनाब वो रिसर्च ऑफिसर ने अपने तौर के ऊपर देखा है और उन केसेस को तब्दील कर दिया गया है। इस पे जस्टिस आयशा मलिक जो हैं
وہ خاصی برہم ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریسرچ آفیسر یہ کون ہوتا ہے ہمارے کیسز ڈیسائیڈ کرنے والا کہ کون سا کیس کس بینچ میں جائے گا اور کون سا کیس نہیں جائے گا، یہ ریسرچ افسر کو یہ اختیار کس نے دیا؟ کافی برہمی کا اظہار جب جسٹس عائشہ ملک نے کیا تو پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ 2 یا 3 وزڈمز والے جج، یعنی 2 یا 3 مائنڈ والے جج یا 2 یا 3 ذہن رکھنے والے ججز کی جو صلاحیت ہے یا ان کی جو رائے ہے اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کی رائے کو کیسے فوقیت دی جا سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کی وجہ سے یوں لگ رہا ہے کہ اب ود ان دی جوڈیشری ایک مرتبہ پھر اختلافات اور شدید اختلافات پیدا ہونے کو ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ آپ اس کیس میں اگر اس کو چاہیں تو ریکنسٹیٹیوٹ کر دیتے، لیکن یہ جوڈیشل آرڈر ہے اور ایک جوڈیشل آرڈر کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کس طرح سے اس کیس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، یہ کس طرح سے یہ کیس ہم سے واپس لیا گیا۔ اور پھر آخر میں عدالت نے نوٹس جاری کیا ہے، شوکاز نوٹس۔ یہ شوکاز نوٹس توہین عدالت کے کیس میں ہوتا ہے، اور شوکاز نوٹس کسے جاری کیا گیا ہے؟ رجسٹرار جوڈیشل جو نظر عباس ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نوٹس اصل میں اگر جاری ہونا تھا تو بنتا کس کو؟ کیا سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ججز کمیٹی کو بھی نوٹس جاری کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کیس کے اصل معاملے کے اوپر کہ یہ اصل میں یہ کنٹروورسی یہ کیوں ہوئی۔ اس پہ قانونی ماہرین کی رائے بالکل واضح ہے کہ وہ معاملہ جو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے تھا ہی نہیں، سپریم کورٹ نے اس کو کس اختیار کے تحت اپنے سامنے کیس سے ہٹ کر باہر نکل کر کریز سے باہر نکل کر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا۔ آرٹیکل 191A کے تحت ریگولر بینچ کوئی آئینی کیس سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا، یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا ہی نہیں، تو سپریم کورٹ اس کیس کو کیسے ٹیک اپ کر سکتی تھی؟ اس سوال کو کیسے کریٹ کیا جا سکتا تھا؟ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک کیس میں آرٹیکل 187 کا استعمال کر کے کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر وہ ریلیف دے دیا گیا تھا جو سنی اتحاد کونسل نے مانگا ہی نہیں تھا، اور ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا تھا۔ یہ بھی ہمارے سامنے ایک عدالتی مثال فیصلے کی صورت میں موجود ہے۔ وہیں پہ دوسرا اعتراض قانونی ماہرین کی جانب سے یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک بینچ اپنے اختیارات کو خود ریگولیٹ کیسے کر سکتا ہے؟ در حقیقت یہ تاثر ہے کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ یعنی مفادات کے ٹکراؤ کا معاملہ بھی بظاہر ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ خود اپنے خطوط میں 26ویں آئینی ترمیم کو ہدف تنقید بنا چکے ہیں۔ ان خطوط میں جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بات لکھی کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے ایگزیکٹو اوور ریچ بہت زیادہ ہو چکی ہے، یعنی جو حکومتی مداخلت ہے یا حکومتی اختیارات بہت زیادہ دے دیے گئے ہیں، یہ ٹرائکاٹمی آف پاورز کے خلاف ہے۔ ایک خط کے ذریعے تو 26ویں ترمیم کو غیر آئینی بہرحال نہیں قرار دیا جا سکتا، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے۔ وہیں پہ دوسری جانب آج کی عدالتی کارروائی کے اوپر بہت اہم سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ ساری عدالتی کارروائی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وہ کی جب یہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں تھا، جب سپریم کورٹ کے سامنے کاز لسٹ نہیں تھی، جب پروسیڈنگ نہیں ہوئی، تو کیا اس 3 رکنی بینچ نے سوموٹو لے لیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر آگے چل کر ممکنہ طور پہ کوئی بحث ہو سکتی ہے۔ نہ کاز لسٹ نہ کیس فکس ہوا، اور اس کے باوجود پروسیڈ کیا گیا کس بنیاد کے اوپر؟ ایک جوڈیشل آرڈر کی بنیاد کے اوپر۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا، جو 8 ججز کی جانب سے وضاحت دی گئی تھی، اس میں بھی نہ کوئی وضاحت، نہ کسی کو سنا گیا، نہ کاز لسٹ جاری ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایکسپلینیشن پہ 2 ایکسپلینیشنز یا وضاحتیں جاری کی گئیں جس کے اوپر خاصی تنقید ہوئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ کہاں پہ ہیئرنگ ہوئی، کاز لسٹ کیسے جاری ہوئی، کیوں جاری ہوئی۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب اس پروسیڈنگ کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ کا جوڈیشل آرڈر جس پہ 3 رکنی بینچ نے آج پروسیڈ کیا، تو وہیں پہ دوسری جانب جو پروسیڈنگ شروع کی گئی، چلائی گئی، وہ بغیر کاز لسٹ کے چلائی گئی۔ کیس سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے ہی مقرر نہیں تھا۔ اب ایک جوڈیشل آفیسر کے اوپر شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، حالانکہ
ڈائریکشن دی گئی تھی نو ڈاؤٹ کہ آپ جو ہے وہ پروسیڈ کریں. جوڈیشل رجسٹرار کو کہا گیا تھا کہ اس کیس کو اسی بینچ کے سامنے جس میں عرفان صادق صاحب بھی ہوں اس کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. لیکن یہ فیصلہ جوڈیشل رجسٹرار کا تو نہیں ہے نا جی, جس نے اس کیس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے آئینی بینچ میں. یہ اختیار تو 3 رکنی کمیٹی ججز کمیٹی نے جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اس 3 رکنی کمیٹی میں ممکنہ طور کے اوپر جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو علم ہی نہیں ہے, تو دو ممبرز کمیٹی نے کیا ہوگا, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب. دوسری اہم بات جس کے اوپر آخر میں یہ کمنٹ کرنا ضروری ہے کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں ججز کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا تھا اس کے میٹنگ منٹس سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر پبلک ہو جاتے تھے. اس سے کم از کم شفافیت کا جو پہلو ہے وہ بالکل نمایاں تھا. لیکن اب یہ اجلاس ہوا, اس کے میٹنگ منٹس بھی اگر پبلک کر دیے جاتے, ایون اب بھی کر دیے جائیں, تو اس سے بہت سارے جو قیاس آرائیاں ہیں, جو باتیں ہیں, وہ ختم ہو سکتی ہیں. تو دیکھیں اب کل کی پروسیڈنگ میں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ ود ان دی جوڈیشری اختلافات جو ہیں وہ اس وقت عروج پہ ہیں, اور اس معاملے کے اوپر یہ اختلافات کی جو فضا ہے یہ کس حد تک کم ہو سکتی ہے, کیا ہوگا, یہ بات تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن ون لائن میں اگر ہم اس پوری پروسیڈنگ کو اس کے اوپر اگر رائے دیں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ماضی میں اس ٹیکس کے کیس سے پہلے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں جب یہ کہا گیا کہ یہ کیس آئینی بینچ میں جائے گا, آپ نہ سنیں, تو فوری طور کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں بینچ نے اس کیس کو آئینی بینچ میں ٹرانسفر کیا تھا. لیکن اب کی بار یہ سوال اٹھایا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم پروسیڈ کریں گے کہ ریگولر بینچ کے اختیارات کو محدود کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ سوال ڈے فرسٹ سے کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ جب 26ویں ترمیم کے فوری بعد کیسز فکس ہوئے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس کیسز لگے, اور اس میں جب یہ بات آئی کہ یہ کیس آئینی بینچ کو جائے گا, تو اس وقت تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جوڈیشل آرڈرز دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس کیس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں آئینی بینچ میں. لیکن اب کی بار رائے مختلف ہو گئی. تو بہت سارے سوالات ہیں جس کے اوپر آگے چل کر مزید بحث ہوگی. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.